بصيرا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما نتنال حضور دے جوڑے اپنا جڑا کسے بھی قیمت دے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری اندر توحید دا ایسا جسم قبر اندر کوئی پٹدا نہیں تے جیڑی جگہ تے جاوے قرآن پڑھیا ڈاکو جھگے اس نوں کدے لٹدا نہیں تے پاویں چنگی تے روے نہ ککھ یارو ساتھوں در کریم دا چھوٹتا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے لکھاں کروڑاں درود و سلام امام الحرمین امام المجاہدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پر ہو جیسا کہ سارے ساتھیاں دے علم دے اندر ہے کہ ان قریب حج والا مہینہ آنے والا ہے اور حج والے مہینے کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے جنہوں قربانی کیا جاتا ہے جس کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی دے نال بھی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی وہ شخصیت ہے وہ ذات ہے وہ ہستی ہے کہ دنیا کا ہر ایک مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام قدر کی نگاہ نہ گیا
ہر ایک مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے، مقام بیان کرتا ہے، عزت بیان کرتا ہے، رفعت و بلندی بیان کرتا ہے۔ کیوں کہ دنیا کا ہر ایک مذہب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا مانتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساڈے یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی سن، ساڈے نے، ساڈا فضائل مناقب زیادہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی نے، ساڈا مرتبہ زیادہ ہے۔ اور دنیا دے اور بہت سارے ایسے مذاہب موجود نے کہ جڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات والے اپنی نسبت کرتے ہیں، اور اپنی نسبت ادھر کیوں کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑا ہے، شان بڑی ہے، عزت بڑی ہے، رفعت بلندی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ چھوٹا جا جملہ پڑھ کے انہوں لوگوں کا رد فرمایا ہے کہ دنیا کے گمراہ گروہ بھی جڑے نے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خبردار واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم تے میرا خلیل ہے، میرا خلیل۔ خلیل کنوں کیا جاتا ہے؟ خلیل کا لفظ اس واسطے بولیا جاتا ہے کہ جیڑا ہر ایک چیز اپنی فدا کر دے دوسرے کو، کوئی چیز بھی اپنی باقی نہ رکھے، ہر ایک چیز نو فدا کر دے، قربان کر دے، اس تو بعد جا کر کے کہ خلیل کا لقب ملتا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعینی ہی اسی طرح ہی کیتا ہے کہ ہر ایک چیز قیمتی تو قیمتی چیز اللہ رب العزت کے رستے جو قربان کیتی ہے، بچیاں دی قربانی، بیوی دی قربانی، گھر بار دی قربانی، اگ دے اندر جانا، وطن چھوڑنا، والدین دی محبت، ہر ایک چیز قربان کیتی ہے۔ تد ہی اللہ رب العزت نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے تو خلیل پکڑا اسے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا نام لے کے بھی آخیا، باقاعدہ اللہ رب العزت نے نام لیا انہوں لوگوں کا جڑے کہہ رہے سن ابراہیم علیہ السلام ساڈا ہے۔ عیسائیوں نے آخیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام ساڈا ہے، یہودی کہنے لگے ساڈا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہے کون تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تے میرا مسلمان بندہ سی، وہ تے میرا فرمانبردار بندہ سی، میرا خلیل سی۔ خالق کائنات نے اللہ رب العزت نے انہاں آیتاں دے اندر، اس آیت دے اندر یہودیاں عیسائیاں کا نام لے کے انہوں کا رد فرمایا ہے۔ اصل کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بہت زیادہ ہے، رفعت و بلندی بہت زیادہ ہے، کیونکہ قربانیاں ہی بہت زیادہ ہیں، جن کی وجہ کر کے اللہ رب العزت نے بہت سارے انعام نے جڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ دنیا کا ایک اپنا قانون ہے، تسی بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں۔ انسان چاہے یہودی ہوئے، کافر ہوئے، مجوسی ہوئے، لیکن 5 چیزیں ایسیاں نے کہ جہد نال ہر ایک بندہ محبت کرتا ہے، جان، مال، ماں باپ، بیوی بچے، اور وطن نال ہر ایک بندے دی محبت ہے۔ لیکن میں قربان جاواں رب دے حبیب نے ساریاں اللہ تو قربان کی۔ جدو انسان اپنی قیمتی چیزاں خالق کائنات کے رستے جو قربان کر دیتا ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی بیوی اللہ رب العزت کے رستے جو قربان کر دیتا ہے، سمجھو وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو گیا ہے۔
وہ بندہ اللہ پاک دے قریب ہو گیا۔ اور جناب ساڈا حال تو یہ گھر کے اندر بچہ رو پوے تو اسی نماز پڑھن نہیں آتے، لو جی ہوں بچہ چپ کرائیے کہ نماز پڑھن جائیے۔ تیری میری محبت ہے تو اتنے ہی پتہ لگ گیا۔ چھوٹی جی شادی گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع ہے، فردی نماز آ گئی، مسجد کے اندروں چودھری صاحب لبھتے ہی کوئی نہیں، 5 وقت کے نمازی نے کی ہوا جی شادی اج انہوں کی جناب، وہ چنگی شادی آئی نمازاں تو چھٹی، چنگے بڑے ساڈے نمازی سیانے کہہ رہے ہیں قاری صاحب انہوں کی شادی ہے اس واسطے نماز پڑھنی ہے۔ کئی ایسے بندے نماز شادی ہے جی نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خندق کھود رہے نہیں اتنی مشکل، لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ بدر کا مار کا لڑیا اتنا لمبا سفر کر کے گئے، نماز نہیں چھوڑی۔ احد میدان کے اندر اتنا مشکل مرحلہ، نماز نہیں چھوڑی۔ لیکن تو تے میں جناب ساتھ ساتھ کھانے کھا کے ایک تے نماز نہیں پڑھتے اتوں تبصرہ کرن بہ جانے، وہ دین دے اتنے چلنا بڑا مشکل ہے بھائی۔ اج کل دین دے اتنے عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور صحابہ کرام پیڑ کے پتھر بن کے نماز نہیں چھڑتے، اتنا لمبا سفر کر کے نماز نہیں چھوڑتے، 40 دن چولہے اگ نہیں بلدی نماز نہیں چھوڑتے۔ تو 10 کھانے کھا کے پڑھولے تیرے گندم نال بھرے پے نے، گھر کے اندر تیرے گڈیاں موجود نے، پیسہ موجود ہے، بسترے چڑھتے تو چڑھتے موجود نے، ہر طرح دی پکے مکان لینڈر پائے نے، پھر بھی کہنا دین تے چلنا بڑا مشکل ہے۔ پھر بھی حضرت ہزارہ کے اندر یہی نعرے لگا رہے حضرت جی دین تے چلنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ بھوکے رہ کے پیڑ کے پتھر بن کے دین کے اتنے عمل کر رہے ہیں، اسی سب کچھ کھا کے سکے نارے دین دے چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین دے چلنا مشکل انہاں واسطے ہونا چاہیے سی جنہاں دے بچے بھی بھوکے نے، بیویاں بھی بھوکیاں نے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی قسمیں دین دے اتنے عمل جاری ہے۔ دعا کرو کہ اللہ رب العزت سانوں بھی صحابہ جیسا بنا دے کہ ہر معاملے کے اندر اسی دین دے اتنے عمل کریں۔ جب تبوک کا موقع ہے، صحابہ دیاں کھجوراں پکیاں نے، سارے سال دا دار و مدار ہے کھجوراں دے، سارا سال کھجوراں دے وچوں کھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھی دشمن سر دے آ گیا تیار ہو جا کرنا۔ اور کسی ایک صحابی نے نہیں آخیا اللہ کے رسول کوئی نرمی کرو، کھجوراں پکیاں کھلوتیاں نے، پھل پکن تے آ گیا، بوٹے لفتے پے نے، سارا سال روٹی کتوں کھاواں گے، سارا سال پیٹ کتوں پالاں گے؟ لیکن نہیں، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال اپنی جان اللہ رب العزت تو قربان کیتی ہے، جب قربان کیتی اللہ دی طرفوں انعامات دیاں بارشاں ہوئیں۔ اور بھائی ترقیاں ایویں نہیں ملتی، بلندیاں ایویں نہیں ملدیاں، بلندیاں خون منگدیاں نے، قربانیاں منگدیاں نے۔ تسی بازار دے اندر جاندے ہو، ایک بندہ ریڑھی لا کے کھلوتا ہے، وہ 1500 2000 3000 دیہڑی پاندا ہے نا، تسی بڑا رشک کرن دے ہوندے ہو جناب 3000 دیہڑی پا رہے یار، انہیں گاہ کر رہے انہیں گاہ کر رہے ہیں کولے۔ لیکن کدے وہ دے اتنے بہ کے یہ بھی غور کریا کرو کہ یہ 15 سال ہو گئے اتنے ریڑھی لانے، یہ ریڑھی اس وقت بھی لا رہا سی جدو ساری دیہڑی اتنے کھڑا رہندا سی، دے کول ایک گاہک نہیں سی، لیکن یہ بندہ ریڑھی ادو بھی لا رہا سی، یہ بندہ ادو بھی ریڑھی لا رہا سی کہ جدو ساری دیہڑی کے اندر صرف 2 بندے دے کولوں سودا لیندے سن، لیکن انہیں ہمت نہیں ہاری، اپنی محنت جاری وہ ساری رکھی ہے۔ اج وقت وہ آ گیا کہ یہ کولوں جناب واری نہیں لگتی، قربانی کتنی لمبی، لیکن اسی لوگ قربانی نو نہیں ویندے، صرف وہ کمائی نو ویکھ کے ٹھڈ پھڑ کے بہ جانے۔ اتنے بندے آندے نے
اتنے گاہک آتے ہیں یہ کول۔ میرے بھائیو بلندیاں ملدیاں نے۔ شہر مشرق نے ایک شعر پڑھیا، بنایا شعر، یقین کرو دل تڑپا کے رکھ دیتا۔ میں تو عرش پہ تھا، میں تو عرش پہ تھا، میرے ماں باپ نے جنا مجھے زمین پہ گرا دیا، میرے استاد نے پکڑا مجھے پھر بلندیوں پہ بٹھا دیا، میں تو عرش پہ تھا۔ اللہ رب العزت دے کے دعا کرو کہ اللہ پاک سانو صحیح معنی دے اندر مسلمان بنا دے۔ آؤ اللہ پاک دا قرآن، میرے پاک پیغمبر دے قرآن نازل ہوئے، فرمایا اے میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے انہاں دا اعلان فرماؤ اور انہاں لوگاں نوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت سناؤ، قصہ سناؤ جناب ابراہیم نبی دا۔ اللہ دا پاک نبی جناب ابراہیم جس دور دے اندر پیدا ہویا ہے وہ دور بتاں دا دور ہے، جس دور دے اندر پیدا ہویا ہے وہ دور جہلیت دا دور ہے، جس دور دے اندر پیدا ہویا ہے اندھیریاں دا دور ہے، جس دور دے اندر پیدا ہویا ہے ظلم و ستم دا دور ہے، جس دور دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے، باپ بت بنا بنا کے بازاراں دے اندر فروخت کر دے، ایسے کر دے اندر اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ ایسے معاشرے دے اندر جیڑا ظلم سے ستم دے بازار گرم نے، ایسے معاشرے دے اندر اللہ پاک نے میرے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن میں صدقے دے قربان نہ جاواں، ایڈے سخت دور دے اندر اللہ نے اپنے ابراہیم کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا فرمان تو بعد میرے ابراہیم نو اللہ فرمانے نے اسی بچپنے دے اندر روشنائیاں دکھا دیتیاں نے، بچپنے دے اندر روشن والیاں کھاندے چھڑیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قوم نال مکالمہ کر دے، قوم نال مناظرہ کر دے، قوم نال گلاں باتاں کر دے، قوم نو سمجھان دے۔ ایک دن سمجھاندے قوم نو ویکھیا، قوم جناب والا ستاریاں نو رب من کے بیٹھی ہے، ستاریاں نو الہ من کے بیٹھی ہے، قوم ستاریاں دی پوجا کر دے نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لگدا ہے ستارے الہ ہو سکدے نے، رب ہو سکدے نے، چمک بڑی ہے دمک بڑی ہے، لیکن ویندیاں ویندیاں رات دا کچھ پار گزریا ستارے غروب ہو گئے۔ آ فرماندے نے نہیں جیڑا اپنی جگہ چھڑ جائے اعلان نہیں ہو سکدا، جیڑا غروب ہو جائے اعلان نہیں ہو سکدا، جیڑا جناب والا اپنا مقام بدلے اعلان نہیں ہو سکدا۔ دوجی رات قوم چاند نو سجدے کرنا شروع کر دیتے، اے ساڈا الہ ہے، اے ساڈا مشکل کشا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہندے نے اے ہے بھی بڑا ہے تے ہے بھی روشنی والا، اے رب ہو سکدا ہے۔ لیکن وقت دے نال سورج چند بھی غروب ہو گیا، پھر جدو چند غروب ہویا فرماندے نے نا غروب ہون والا ابراہیم دا رب نہیں ہو سکدا، جیڑا اپنی روشنائی گھٹ کر جائے اور رب نہیں ہو سکدا۔ تیجا دن ہویا جدو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، جدو سورج نو ویکھیا سورج دی روشنائی بھی زیادہ ہے بھی بڑا، اور جناب والا چمکدان تے روشنی کرنے والا، کہندے نے سورج رب ہو سکدا ہے، سورج ہی نہ ہو سکدا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم نے ویکھیا جدو سورج ادھر چڑھے ادھر غروب ہو گیا ہے، سورج بھی اپنی جگہ بدل گیا ہے، کہندے نے نا جیڑا اپنی روشنی برقرار نہیں رکھ سکدا، جیڑا اپنے سفر دا مالک نہیں، اپنے سفر نو روک نہیں سکدا، وہ میرا کیویں الہ ہو سکدا ہے، وہ میرا کیویں مشکل کشا ہو سکدا ہے۔ انی بریء مما تعملون، اے اللہ میں انہاں تو بریاں، اے میری قوم میں انہاں تو بریاں، اج تو بعد تواڈے شرک تو میں بریاں، جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو وہ سنتے نہیں، وہ گھومتے نہیں، وہ کچھ نہیں
کر سکتے، جڑے اپنی جگہ تے روک نہیں سکتے وہ الہ کیویں ہو سکتے ہیں، وہ مشکل کشا کیویں ہو سکتے ہیں، اور رب کیویں ہو سکتے ہیں؟ رب اوے جیڑی انہاں دے پیچھے ذات ہے، جیڑی سورج نو چلانے والی، جیڑی چند نو چلانے والی، جیڑی ستاریاں نو کنٹرول کرنے والی، الہ اے نہیں، انہاں دے پیچھے الہ ہے، الہ اے نہیں، رب اے نہیں، رب انہاں نو چلانے والا ہے، خدا او ہے جڑا انہاں نو چلانے والا ہے۔ یہ تے آپ مخلوق نے، یہ تے آپ اللہ پاک دی مخلوق نے، رب چاہے تے چڑھ پیندے نے، اللہ نہ چاہے تے نہیں چڑھ دے، رب چاہے تے روشنی کر دینے، اللہ نہ چاہے اے روشنی نہیں کر سکتے۔ قوم دے نال مناظرے ہو رہے نے، گلاں ہو رہیاں نے، لیکن دنیا والے ہو جدوں اللہ توحید دے دے، اے اللہ دیاں مرضیاں نے، جنوں مرضی چاہے توحید جیسی نعمت عطا فرما دے، اللہ دی قسم ہے بڑے بڑے عمل اللہ پاک قبول نہیں کردا اگر توحید نہ ہوئے، توحید جیسا عمل بندے دے سینے دے اندر نہ ہوئے، بڑیاں بڑیاں نمازاں بھی کم نہیں آندیاں اور روزے بھی کم نہیں آندے، دعا کریا کرو اللہ سانو توحید جیسی نعمت عطا فرما دے۔ توحید کی ہے کہ اکو رب سبنا دا مالک خدا، اکو رب سبنا دا مالک خدا، چھڈ کے نہ اونوں کسے ہور پاس جا، اکو رب سبنا دا مالک خدا، حق انسان دے پل وچ پہ گیا، ہو گئے انسان دے پل وچ پہ گیا، چھڈ کے خدا نو دے مویاں جو رہ گیا، وہ پیدا جن کیتا اونوں دتا ہی بھلا، وہ پیدا جن کیتا اونوں دتا ہی بھلا، اکو رب سبنا دا مالک خدا، وہ سبنا تو ود کیتا تینوں سرداریا، وہ سبنا تو ود کیتا تینوں سرداریا، ساریاں مخلوقاں نالوں ود تیرے نال پیاریا، ہر مخلوق نالوں ود تیرے نال پیاریا، ہر چیز نالوں دتی تیری، ہر چیز نالوں دتی تیری عزت بڑا، اکو رب سبنا دا مالک خدا۔ بڑا پیارا جملہ، سکے ہوئے ٹھنگراں نوں ہر کریندا اے، ہرے بھرے بوٹیاں دے پھل وہ چڑھیندا اے، اوے کرے جویں چاہے اوے کرے جویں چاہے بے پرواہ، اوے کرے جویں چاہے بے پرواہ، اکو رب سبنا دا مالک خدا۔ اللہ 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 جڑے دور دے اندر جنہاں لوگاں دے اندر اللہ نے میرے ابراہیم نو پیدا فرمایا ہے، وہ قوم بتاں دی پجاری، بتاں نو سجدے کرنے والے، بتاں نو الہ منن والے، سیدنا ابراہیم نے بڑا منع کیتے ہیں، بڑا روکے ہے، قوم نہ روکی، انہاں دے ایک بت خانے جدے اندر اپنے بتاں دی عبادت کردے نے، بتاں نو الہ بنا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن فرماندے نے اللہ نے میری زندگی رکھی، میں تواڈے الہاں دی خبر ضرور لاں گا، تواڈے الہاں دی خبر ضرور لینی ہے۔ ایک دن چلدیاں قوم دا میلہ آ گیا، قوم کہندی ہے ابراہیم چلو ساڈے میلے تے، تانوں بخائی میلے تے کی ہوندا ہے، ابراہیم چلو میلے تے، اوتھے بخائیے ساڈے رباں دی پاور کی ہے، اتاؤ چڑھاؤ بخائیے۔ لیکن رب دے نبی کوئی دنیا تے میلے ویکھن تے نہیں آئے، رب دے نبی کوئی دنیا تے شکر میلے ویکھن تے نہیں آئے، فرماندے نے میں نہیں جانا، میری طبیعت بڑی خراب ہے، میں نہیں جانا، میری طبیعت بڑی خراب ہے۔ اللہ اللہ قوم چلی گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام رب دے بندے، رب دے نبی، بڑے بہادر نبی، بڑے دلیر نبی، بڑی شجاعت والے نبی، اس طریقے کو ہاڑا پکڑیا ہے، انہاں دے رب
رب خانے دے اندر چلے گئے، سارے رب کسے دی لت توڑی ہے، کسے دا بازو توڑے ہے، کسے دی گردن توڑی ہے، سارے رباں نوں بوندیاں کر کے ایک بڑے جے بت دے موڈے تے کوہاڑا رکھ کے تے معاملہ اللہ دے سپرد کر کے میرا نبی چلا گیا ہے۔ لیکن قوم جدوں آئی، قوم نے ویکھے ساڈے رباں دا کی حال ہے، ساڈے مشکل کشاواں دیاں باواں توڑ دتیاں نے، کسے دی گردن توڑ دتی ہے۔ قوم کہندی ہے کیڑا ظالم ہے، کنے یہ کام کیتا ہے؟ ایک نوجوان کہندا ہے، کہندا جناب ابراہیم نوجوان ہے جنوں میں اکثر ویکھیا ہے ساڈے رباں دے خلاف بولدا ہے۔ کہندے نے جناب لے آؤ اس نوجوان نوں، بلایا گیا میرے نبی نوں۔ اللہ دا نبی ڈریا نہیں، گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہویا، اللہ 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 گھبرایا نہیں۔ قوم کہندی ہے ابراہیم میں کم تو کیتے تم مارے ساڈے رباں نوں۔ سیدنا ابراہیم فرماندے نے او مینوں جو پوچھ دے وا وڈے رب نوں ہی پوچھ لو جتے موڈے تے کوہاڑا پیا ہے، ہو سکدا ہے اینے ماریا ہوئے انہاں نوں۔ قوم لا جواب ہو گئی ہے، قوم چپ ہو گئی ہے، ہن جواب دئیے تے دئیے کی دئیے کی آکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں؟ آپ فرماندے نے بڑے بت نوں پوچھو کنے ماریا ہے۔ آخر کار قوم سوچن تے مجبور ہو گئی، پھر آخر تے کہندے نے ابراہیم تینوں پتہ ہے اے تے بیچارے سن نہیں سکدے، ابراہیم انہاں نوں تے پتہ کوئی نہیں، نہ اے نفع دے مالک نہ نقصان دے مالک۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لوگو جدوں اے نفع نقصان دے مالک نہیں پھر رب دے علاوہ انہاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ رب دے علاوہ انہاں نوں پکار دے کیوں ہو؟ آوازہ کیوں دیندے ہو؟ جدوں جواب نہیں آیا، جدوں مشرکاں والوں جواب نہیں آیا تے جدوں کوئی جواب نہیں دیندا پھر لڑائی تے اتر آندا ہے۔ اللہ 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 قوم لڑائی تے اتر آئی ہے، کہندی ہے ابراہیم میں سوندے نہیں اے گندے نہیں، لیکن تو بڑا کم بڑا کیتا ہے، تو ساڈے علامہ نوں مارے ہے۔ سیدنا ابراہیم نوں پکڑیا گیا ہے، کہندے نے جناب اپنے رباں دی مدد کرو، اپنے علامہ دی۔ جناب کیویں مدد کرنی ہے؟ کہندے نے جناب اگ تے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرن تو بعد سیدنا ابراہیم نوں اگ دے اندر سٹیا جائے۔ جناب والا اینیاں لکڑیاں جمع کیتیاں گئیاں، میرے ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر سٹیا جا رہے ہیں۔ اللہ 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 انہاں نے اس طریقے پنگ جیسی منجین بنائی ہے جدے اندر بٹھا کے میرے نبی نوں اگ دے حوالے کیتا گیا ہے۔ اللہ اج تیرا نبی تیرا پیغمبر اگ دے اندر جا رہا ہے، اللہ کیویں بچائے گا؟ اگ نوں آڈر دے کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی جان بچائے گا، کیویں بچائے گا؟ ہاتھاں کے اسمان تو جبریل آیا ہے، کہندا محبوبا تسی آڈر دے وہ اس بستی نوں جو کہ سمندر دے اندر سٹ دئیے۔ بارش والا فرشتہ بھی انتظار کردا پے حضرت جی سانوں اجازت دے وہ، لیکن فرماندے نے نہیں نہیں میریاں ساری نظراں اس مالک والے نے جن نے مینوں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ حکم دیتا ہے قلنا یا نار کونی بارداً وسلاما، اگے ٹھنڈی ہو جا، میرا ابراہیم تیرے اندر آندا پہ ہے، میرا ابراہیم نبی، میرا ابراہیم نبی۔ او دنیا کائنات دے لوگو جنہ بندہ دین دے اندر مضبوط ہوندا ہے، جنہ بندہ دین تے زیادہ عمل کردا ہے، اللہ دی قسم رب اونی زیادہ مدد کردا ہے بندے دی، اللہ دی قسم رب اونا ہی بندے دے کام آندا ہے۔ لیکن کتھوں لے آئیے ایمان جناب ابراہیم نبی جیسا؟ اترتے ہیں آج بھی فرشتے آسمان سے مدد کے لیے، لیکن سیدنا ابراہیم جیسا ایمان تو پیدا کر۔ اللہ 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 ڈاکٹر علامہ اقبال نے شعر بولیا، اترتے ہیں فرشتے آسمان سے مدد کے لیے آج بھی، لیکن ابراہیم جیسا
امام کو پیدا کر، اللہ 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 انہوں جیسا ایمان لے آ، انہوں جیسا ایمان بنا لے۔ اللہ دی قسم آج بھی فرشتے اترن کے تیری مدد واسطے، آج بھی رب کائنات دے فرشتے آن گے تیری مدد واسطے، لیکن ایمان کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں۔ جناب ابراہیم نبی آگ دے اندر فرشتہ آئے ہے کہندہ حکم کریں جے میں طبق زمین دا اے پنجم اری اٹھاواں، حکم کریں جے میں طبق زمین دا پنجم اری اٹھاواں، چک کے میں اس بستی نو جا سمندری پاواں۔ اللہ دے نبی اجازت دے دیو، ادھروں ایک چھوٹا جہا پرندہ ہے، پرندہ چھوٹا جہا چڑی ہے، یہ آگ نو بجھا رہی ہے، چونج دے اندر پانی لے آ کے قطرہ قطرہ پانی ہے آگ دے اندر سٹ دی پئی ہے، ادھروں کوڑو گرلا پھوکا مار مار کے آگ تیز کردا پیا ہے، ایدیاں پھوکاں نال آگ نے تیز نہیں ہونا، چڑی دیاں چنجاں دے نال آگ نے نہیں بجھنا، لیکن رب کائنات نو عادتاں انیاں پسند آئیاں۔ بعد اوقات نا دین نال بندہ زیادہ تعاون بھی نہ کرے، تھوڑا کر دے اللہ اوہی قبول کر کے بیڑے پار کر دیندا ہے۔ تعاون ضرور کریا کرو دین دے نال، چاہے تھوڑا کرو چاہے زیادہ کرو۔ چڑی چنجا پر پر کے لے آ رہی ہے تے طوطا کھلوتا نا چڑی نو کہندا کھیندا ہی نہیں، اے چنجا پر پر پانی دیاں جو پا رہی ہیں، بالدی چیخائیں اتے بے قرار ہو کے وانگ بیشنا پھیریاں پا رہی ہیں، پالاں بالدیاں لاٹاں تو بجا لیں گی، طوطا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے اے گی کھیکھن جگا رہی ہیں، بالدی چیخائیں اتے بے قرار ہو کے وانگ بیشنا پھیریاں پا رہی ہیں، پالاں بالدیاں لاٹاں تو بجھا لیں گی، پالاں بالدیاں لاٹاں تو بجھا لیں گی، اے چنجاں پانی دیاں جو پر پر پا رہی ہیں۔ تے چڑی دا اگوں کیڑا جواب ہے، کہندی ہے چپ کر طوطے میں کوئی چیخا دی اگ بجھا رہیاں، او دا کام میں نار گلزار کرنا، میں تے کر اپنا فرض ادا رہیاں، ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا نام لکھا رہیاں، ابراہیم دے دردیاں وچ الفت میں تے اپنا نام لکھا رہیاں، میں تو دے آئے تے مینوں بھی پتہ ہے میری چنجاں نال آگ نے مٹھا نہیں ہونا، میرے بوند بوند پانی نال آگ نے بجھنا نہیں ہے، لیکن چنج پانی دی قیامت والے دن اللہ کسے لے کھیلا چھڑے، ابراہیم دے دردیاں وچ اللہ میرا نام لکھ دے، لیکن او کوڑ گرلا جیڑا پھوکاں مار مار کے آگ نو تیز کردا رہیا، تے محبوب کبریا نے فرمایا جیڑا کرلی تے کوڑ کرلے نو اکو سٹ دے وچ مار دے، فرمایا اللہ پاک نو 100 نیکیاں عطا فرماندا ہے، 100 نیکی دتی جاندی ہے۔ فرمایا صحابہ نے سونیا کس وجہ تو ان مارن دا ایڈا ثواب ہے، فرمایا جدو میرے دادے پڑدادے نو آگ دے اندر سٹیا گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نو، فرمایا چڑی چنجاں پر بھر کے پانی لے آ رہی ہے، اے پھوکا مار مار کے آگ نو تیز کردا سی، اے پھوکا ماردا سی، حالانکہ اے دیاں پھوکاں دے نال آگ نے تے تیز نہیں سی ہونا، لیکن اللہ نو اے دی عادت ایڈی ناپسند آئی، ایک سٹ جماعت تے سونے کی ہے۔ مسلمانوں رب دا خوف کریا کرو، بعد اوقات ایسا ہوندا ہے برے بندے دا بندہ تھوڑا جہا بھی ساتھ دے دے اللہ زندگی دیاں نیکیاں تباہ کر دیندا ہے، برے بندے دا تھوڑا جہا ساتھ دے دیو، اے کی ہویا جناب بندے نے شراب ہی بیچنی ہے نا، تے ساڈی دکان ہے، دکان تے انہیں بیچنی ہے، شراب انہیں اپنی بیچنی، مینوں کی، مینوں تے کرایہ چاہیے، میں تے کرایہ لینا
یا اللہ 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 اور اس قسم دے کام نے جڑے برے نے تو جگہ دینے تو مکان دینے تو جناب والا انہوں نے ایڈ کرنے تو انہوں دے نال لگ جانے سمجھ لویں اللہ بعد اوقات تھوڑا جیا برے بندے دا تعاون کرن دی وجہ تو اللہ پوری زندگی دی نیکیاں تباہ کر دیندا ہے تعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی الاسم والعدوان خالق کائنات نے فرمایا مسلمانوں نیکی دے کماں ایک دوسرے دے نال مدد کرنی ہے نیکی دے کماں دے وچ ایک دوسرے دے کام آنا ہے برے کماں دے وچ ایک دوسرے دے لاگے نہیں لگنا برے کماں دے وچ ایک دوسرے دے نال نہیں جانا اللہ 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 جھوٹی گواہی واسطے بھی کسے دے نال نہیں جانا اے جناب 500 روپیہ لے لے فلاں جگہ تے جا کے جھوٹیاں گواہیاں اج تیریاں میریاں عدالتاں دے اندر اگوا جناب والا سونے کپڑے پا کے پھر دینے 1000 دیو تو کوڈی چنگی گواہی دیندا ہے 2 دیو تو کوڈی چنگی گواہی دیندا ہے ہائے مسلمانوں تھوڑا جہا بھی پورا کام اگر تسی کر دیندے ہو رب ناراض ہو گیا تے پوری زندگی دی نیکیاں تباہ کر دے گا خالق کائنات تھوڑا جہا بھی برے بندے دا ساتھ دے ہوگے لیکن بعد اوقات ایسا ہوندا ہے نیک بندے دے نال بندہ تھوڑا جہا ہی اٹیچ ہو جائے نا تھوڑا جہا ہی موڈا لا دے اللہ دی قسم رب او قبول کر لوے اللہ پاک جنت دے داخلے نصیب فرما دیندا ہے جنت دے داخلے نصیب فرما دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ اللہ اللہ چھوٹی جی عمر ہے اماں جی فاطمہ نکیاں جیاں نے ایک دن باہر نکلیاں ابو جہل نے چہرے تے چن ماری ہے تے حضرت فاطمہ روندیاں کھا رہیاں جگاں دے پیر نے دیکھے میری بیٹی رو رہی ہے سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے اللہ دے نبی نے چکے سینے نہ لگا لیا دعا کریا کرو اللہ کسے دیاں بیٹیاں نہ روے اللہ کسے دیاں بیٹیاں نہ رویں اللہ ماپیاں دیاں چوندیاں قبراں بن جاندیاں نے میری جماعت سید علماء کرام حضرت مولانا خالد مجاہد صاحب فرماندے نے میں ایک جگہ تقریر واسطے گیا تقریر تو بعد ایک بندے نے ساڈا کھانا پکایا کھانا ایک عالی شان کوٹھی دے اندر بڑا پیارا محل ہے بڑی چنگی کوٹھی ہے میں آکھیا جناب اے مکان کیندا ہے اے کوٹھی کیندی ہے دسیا گیا جناب اے میری ہے میرا مکان ہے بڑا سونا مکان ہے میں آکھیا حضرت جی مبارک ہوے کیڈا سونا مکان بنایا ہے کیڈی سونی کوٹھی بنائی ہے تے او ٹھا مار کے کہن لگا کہندا حضرت جی جنہاں دیاں تھیاں دکھی ہون اے مکان مٹی نظر آندے نے جنہاں دیاں بچیاں دکھی ہون اے مکان قبراں نظر آندیاں نے کہندا حضرت جی میری تھی ہفتے بعد آندی ہے میرے گھر کدے 15 دنوں تو آندی ہے لیکن جدو رو کے میرے گل لگدی ہے تے میرا سینہ ہی پڑ جاندا ہے جدو رو کے میرے سینے لگدی ہے اللہ اللہ حضرت جی تسی تقریراں کردے ہو سٹیجاں تے جاندے ہو لوکاں نو سمجھاندے ہو دعا کریا کرو اللہ کسے دی تھی نو دکھ نہ آوے ربا کسے دیاں تھیاں نو دکھ نہ آوے اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر نے سیدہ فاطمہ نو سینے لایا ہے آپ فرماندے نے فاطمہ کی ہویا ہے اللہ دے نبی جی میں نو ابو جہل دے مارے ہے اللہ دے نبی نے اس طریقے پکڑے ہے فاطمہ نو تے میرے نبی چلے گئے ابو سفیان دے دروازے تے فرمایا ابو سفیان تواڈے رباں نو تے برا میں آنا تواڈے رباں نو تے برا میں آنا میں انہاں نو غلطانا غلطی میری ہے میرے نال کرو جو کرنا ہے میرے نال معاملات کرو میرے تے تشدد کرو لیکن اے میری معصوم بچی دا کی قصور ہے آج ابو جان نے میری بچی دے چہرے تے چنڈ ماری ہے ابو سفیان کہنے لگا اللہ دے نبی ہے تے میں بھی کافر ہاں لیکن محبوبہ غصہ مینوں بھی آیا ہے ابو جان نے معصوم بچی نے کی ادا گوایا ہے چلو میرے نال سیدہ فاطمہ نو ابو سفیان نے چکیا ہے ابو جان باہر کڈیا ہے نالے دابا ماریا نالے چکیا ہے اماں جی فاطمہ نو کہندا پھر بیٹا فاطمہ مار
مار چند جویں انہیں تیرے چہرے تے ماری ہے، مار چند ابو جہل دے۔ سیدہ فاطمہ نے چھوٹے جے ہاتھ نال چند ماری ہے، میرے محبوب خوش ہو گئے، آپ نے فاطمہ نو پکڑے سیر تے ہو گئے، کہندے نے اللہ سونیا آج ابو سفیان نے محمد نو انصاف لے کے دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابو سفیان نے مینو انصاف لے کے دیتا ہے، اللہ ابو سفیان نو کلمہ نصیب کر دے، اللہ اینو مسلمان بنا دے۔ چھوٹی جہی نیکی کیتی ہے، اللہ پاک نے فتح مکہ دے موقع دے ابو سفیان نو مسلمان بنا دیتا ہے، مسلمان بنا کے اللہ 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 میرے نبی دا سسرال بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں بعد کا چھوٹی جی نیکی اللہ بڑی بنا کے جنت دا داخلہ دے دیندا ہے، بعد اوقات نکے نکے گناہ رل رل کے پہاڑ بن جاندے نے، اللہ انہاں دی وجہ کر کے بندے نو ذلیل کر کے جہنم دے اندر سٹ دیندا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تواڈے سامنے کہ چڑی چھوٹا جہا کام کر رہی ہے لیکن انہیں جناب پھوکا ماریاں، حالانکہ ساڈے شرارت کرن نال کوئی چھوٹا موٹا کام کرن نال کوئی نظام بگڑن نہیں لگیا، کوئی قیامت نہیں آن لگی، لیکن تیرا اے برا کام، تیری اے شرارت اگر اللہ نو ناپسند آ گئی، پوری زندگی اللہ انسان لوگاں دے وچ ذلیل کر دے گا۔ اور بھائی اللہ رب العزت دے ولیاں نو گلاں کر کے بندہ جا کتے سکتا ہے، رب دے دوستاں نو پریشان کر کے بندہ جا کتے سکتا ہے، اللہ دے گھر دے خلاف گلاں کر کے میرے کوئی ٹائم نہیں، ورنہ میں تانوں اپنے علاقے دا ایک حقیقی واقعہ سناؤں گا کہ مسجد دی وجہ کر کے گھر دے اندر ایسا معاملہ بنیا ہے، قاری صاحب تے تشدد کیتا گیا ہے، اللہ دی قسم اج بھی وہ اتنی بڑی ٹاری سی لیکن چند گھراں دے چند گھر رہ گئے ہیں، اجڑ گئی وہ ٹاری، کیوں کہ اللہ انہاں لوگاں تے ظلم ہویا ہے، ظلم تو بعد کئی لوگاں نے وہ ساتھ نہیں دیتا، لیکن ساتھ نہ دین والے بھی رگڑے گئے تے جڑے کہندے سن جناب تینوں کیے تے مینوں کیے، اللہ نے انہاں نوں بھی عذاب آن پہنچیا ہے۔ اللہ دے کے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی دی سیرت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک تینوں تے مینوں زیادہ تو زیادہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا